ان کے حالات اچھے نہیں ہیں تو پھر بھوک ننگ کی وجہ سے لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے. ہم کو اس میٹر کو بھی دیکھنا ہوگا. انڈسٹری بھی ہماری ہے تو ٹریڈ بھی ہماری ہے, ان دونوں کو لے کے چلنا ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان اسد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں INN. ناظرین, میں اس ٹائم موجود ہوں لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں, اور لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری جو ہے وہ اہمیت کی حامل ہے اور پاکستان کی سب سے بڑی چیمبر ہے, جس کی بعض گز جو ہے وہ ایوانوں میں سنائی دیتی ہے. ناظرین, عرفان اقبال شیخ صاحب کاروباری برادری کے حوالے سے ہر دل عزیز شخصیت ہے, بلکہ یہ کہنا بھی بیجا نہ ہوگا کہ جو تاجر برادری ہے, خصوصی لاہور کی تاجر برادری جو ہے وہ ان سے اپنی محبت کا عقیدہ رکھتی ہے. انہوں نے مختلف تاجر تنظیموں کے حوالے سے اپنی خدمات سر انجام دی اور تاجروں کے جو نہ صرف مسائل حل کیے بلکہ ان کی فلاح و بہبود کے لیے بھی مختلف کام کیے. تو آج ہم ان سے بات کریں گے لاہور چیمبر کے حوالے سے. لاہور چیمبر کے پریزیڈنٹ ہیں وہ اجی عرفان صاحب. ہمیں آپ یہ بتائیں کہ گزشتہ 1.5 ماہ سے مسلسل جو ہے وہ لاک ڈاؤن جاری ہے. ہم نے بات کرنی ہے خصوصی طور پہ چھوٹے تاجروں کے جو مسائل ہیں ان پہ کیا گزر رہی ہے, اور عید کی بھی آمد ہے, اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کو اب ہو گئے ہیں 43 ڈیز, اور 43 ڈیز جو ہے نا وہ بہت ہوتے ہیں. جو چھوٹے تاجروں جو نا جن کے پاس ایکویٹی تھوڑی ہوتی ہے وہ اس وقت اس قابل نہیں رہے کہ اب اپنا آگے کام چلا سکے. جتنے پیسے تھے ان کے پاس وہ سارے خرچ ہو گئے اور اس وقت وہ ڈیسپریٹ ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم اپنے بچوں کو بھوکا مار دیں ہم کیسے کر دیں. تو ہم نے جو اجلاس بلایا تو اس میں تو تاجر پھٹ پڑے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ ہم تو اب آگ لگا لیں گے اپنے آپ کو, ہم ختم کر لیں گے اپنے آپ کو, اگر ہم نہیں چلے گا ہمارا دوسرا بزنس تو ہم تو برباد ہو جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب گورنمنٹ کو چاہیے کہ چھوٹے تاجروں کے لیے ریلیف لے کے آئے, ان کو کاروبار کرنے کی اجازت دی جائے, کیونکہ انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہم 9 تاریخ کے بعد, اس 9 تاریخ لاک ڈاؤن کے بعد ہم کاروبار اپنا کھولیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کی بات کو سنیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے SOPs طے کرے اور اس معاملے کو حل کرائے, ورنہ معاملات کافی کی طرف خرابی کی طرف چل جائیں گے. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بن جائے گی, کرائم ریٹ بڑھ جائے گا, اور میں سمجھتا ہوں کہ بھوک کے ساتھ لوگ نہ مرنا شروع ہو جائیں. ہم کرونا کو بچاتے بچاتے معیشت کا کرونا نہ کر لیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اب ہر صورت ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کر کے اس معاملے کو ریزولو کرنا ہوگا. بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں, آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن یہ کرونا وائرس کے حوالے سے جس طرح ملک سمیت جو ہے دنیا بھر میں یہ جو وبائی وائرس ہے اس نے جو ہے نا معیشت کو ہلا کے رکھ دی ہے, اس کے پاکستان کی معیشت پہ کیا اثرات اب تک پڑ چکے ہیں, اس پہ کچھ بتائیے. دیکھیں جی, پاکستانی معیشت جو ہے نا 3.3 GDP ریٹ تھا جو کہ اب 1.5 پہ آ گیا ہے, اور لگتا ہے کہ اگر اس طرح سے اپنا چلتا رہا اور آگے ہم اپنے بزنس نہ کھولیں تو یہ اور پھر مائنس کی طرف نہ چل جائے گا, اور مائنس کی طرف چل جائے گا تو اکانومی کی ریوائول بہت مشکل ہو جائے گی اور چیزیں اور زیادہ ورس کنڈیشن میں چلی جائیں گی. اس لیے میری گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ آئیں, بیٹھ کے اس کے اوپر اب فیصلے کریں. یہ ایکسٹرا آرڈنری کنڈیشنز ہیں, اس میں ایکسٹرا آرڈنری فیصلے آپ کو کرنے پڑیں گے. اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر چیزیں بعد میں قابو میں نہیں رہیں گی. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو انٹرنیشنل مارکیٹیں بھی کافی ممالک میں انہوں نے کھول دی گئی ہیں. اگر ہم سندھ کی بات کریں تو وہاں پہ بھی کاروبار کچھ دیر کے لیے کھولنے کی اجازت ہے, اور آن لائن کا کاروبار کرنے کا بھی اجازت دے دی گئی ہے. جبکہ پنجاب جو ہے وہ پاکستان دوسرے صوبوں کا بڑا بھائی ہے. یہاں پر جو ستیلی ماں جیسا سلوک ہے یہ حکومت کیوں کر رہی ہے؟ جبکہ میں اس کے ساتھ اب بڑھاتا چلوں کہ آپ نے جو لاہور چیمبر آف کامرس ہے اس نے کرونا وائرس کے حوالے سے ہر طرح حکومت کا ساتھ بھی دیا, تعاون بھی کیا, SOPs پہ بھی کام کیا. آپ نے نہ صرف گورنر کے حوالے سے جو ان کا جو راشن کا تھا یا جو کرونا کے حوالے سے جو ان کو ضرورت تھی آپ نے وہ بھی فنڈنگ کی, بلکہ آپ نے CM صاحب کو بھی کروڑوں روپے دیے. اس کے بعد آپ نے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو بھی کروڑوں روپے دیے. کیا وجہ ہے کہ ملک بھر میں دیگر بھی چیمبرز ہیں اور چیمبرز لاہور چیمبرز کا یہ کردار کیوں ہے کہ یا اس میں کچھ آپ کی کوئی ذاتی کوئی اپنی خواہش ہے, یا آپ خود ایسا چاہتے ہیں کہ میں جو ہے نا انسانیت کی خدمت کر سکوں؟ دیکھیں, یہ جو کرونا جو وائرس آیا ہے, یہ جو وبا آئی ہے, یہ پوری دنیا میں ایک آفت آئی ہے, اور اس آفت کا اکیلا گورنمنٹ کو نہیں چھوڑ دینا چاہیے, گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کرنا ہے. ہم نے ہر کام گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کرنا ہے. ہم نے اس کو آگے لڑنا ہے, اس کے ساتھ کرونا سے بچنا ہے, یہ سارے کام ہم نے کرنے ہیں. تو گورنمنٹ اکیلی بیچاری نہیں کر سکتی, اس لیے تمام لوگوں کو اس میں شامل ہونا چاہیے پوری طرح سے. میں خاص طور پہ یہ کہوں گا کہ جو بھی صاحب ثروت لوگ ہیں ان کو چاہیے ہے کہ ہر صورت اس میں آگے آئیں, کیونکہ یہ وہ وقت ہے کہ اگر آپ نے اس وقت میں غریبوں کا ساتھ نہ دیا تو جو پیسے آپ کے پاس ہیں یہ آپ کے لیے وبال بن جائے گا. خدا کے لیے آؤ,
مل کے کریں, پیسے خرچ بھی کرو, لوگوں کی امداد بھی کرو, یہ سارے کام کرو, اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرو, معافی بھی مانگو, اور یہ سارے کام آپ کو کرنے پڑیں گے. جس طرح تاجر برادری نے بھی آج مشاورت ہوئی, مختلف تاجر تنظیمیں جو ہیں وہاں یہاں پر ان کے نمائندے یہاں پر شریک ہوئے, انہوں نے تو اپنا فیصلہ چھوڑ دیا آپ پہ کہ لاہور چیمبر اگر ہمیں اجازت دیتا ہے, لاہور چیمبر اگر ہمارے ساتھ ہے تو ہم کاروبار کھولیں گے. تو کیا آپ سمجھتے کہ کاروبار کھلنے چاہیے, کیونکہ عید بھی ہے اور اتنی دیر سے لاک ڈاؤن ہے, لوگ یقیناً پریشان ہیں, تاجر بھی پریشان ہیں, سیلز مین بہت پریشان ہیں, تو کیا عید کے پیش نظر کچھ آپ سمجھے کہ حکومت کو کوئی نرمی کرنی چاہیے لاک ڈاؤن میں؟ لیکن تمام انجمن تاجران یہاں پہ موجود تھے, ان کے رہنما سارے موجود تھے, تمام لاہور کی بڑی مارکیٹوں 100 مارکیٹوں کے نمائندے یہاں پہ موجود تھے, صدور یہاں پہ موجود تھے. ان سب نے مل کے فیصلہ کیا ہے کہ جی ہم 10 تاریخ سے کھولنا چاہتے ہیں. ہم نے یہ پیغام گورنمنٹ کو پہنچا دیا ہے کہ لوگ بالکل ڈیسپریٹ ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم نے 10 تاریخ کو مارکیٹیں کھولنی ہیں. تو چیمبر ان کی بات کو اوپر بھی اعلیٰ حکام میں پہنچا رہا ہے, چیمبر اپنا ان کے سب کو انٹیمیٹ بھی کر رہا ہے, اور چیمبر چاہتا بھی یہ ہے کہ چھوٹے تاجروں کے ساتھ گورنمنٹ نرمی برتے اور اس کے لیے کوئی SOPs لے کے آئے, ان کے لیے کام کرے, ان کو کام کرنے کی اجازت دے, کیونکہ ان کے حالات اچھے نہیں ہیں. ان کے حالات اچھے نہیں ہیں تو پھر بھوک ننگ کی وجہ سے لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے. ہم کو اس چیز کو اس میٹر کو بھی دیکھنا ہوگا. تو مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ آج آپ کی کرنٹلی جو ہے ملاقات ہوئی وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب سے, ان سے آپ نے کوئی تاجروں کے مسائل کے حوالے سے کوئی بات چیت کی یا ان سے آپ کی کیا ڈسکس ہوئی؟ جی میں نے پوری دبنگ طریقے سے میں نے اپنا کیس پیش کیا تھا ان کو. میں نے کہا جی کہ تاجر ڈیسپریٹ ہیں, ٹریڈ میں بہت زیادہ پرابلم ہے, صرف انڈسٹری کی بات آپ نہ کریں, ہم نے انڈسٹری کو بھی لے کے چلنا ہے, انڈسٹری بھی ہماری ہے تو ٹریڈ بھی ہماری ہے, ان دونوں کو لے کے چلنا ہے. دونوں کے لیے SOPs جو ہے نا وہ بنائیں, دونوں کو کھولیں اور اس طرح سے کھولیں کہ تمام پوری چین چلے. اگر آپ ایک انڈسٹری کے اوپر کھول دیں گے, اس کی ٹریڈ نہیں کھولیں گے تو وہ انڈسٹری کس کو بیچے گی, یا کہ جو اپنا را مٹیریل کہاں سے لے گی, سب ٹریڈ سے ملتا ہے. تو یہ ٹریڈ اور انڈسٹری دونوں ایک جو کار ہے اس کے پہیے ہیں, یہ دونوں ہوں گے تو آپ کی اکانومی چلے گی. تو اس لیے ان دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے, یہ پورے چین کھولنی پڑیں گی. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ گورنمنٹ اس کے اوپر کام کر رہی ہے. جی انشاءاللہ بالکل مارکیٹیں کھلیں گی تو معیشت کا پہیہ جو ہے وہ رواں ہوگا. مجھے آپ یہ تھوڑا سا بتائیے کہ حکومت کو کیا میسج دینا چاہیں گے INN کے وساطت سے کہ جو ہے نا ملکی حالات جو ہے وہ بہتری کی جانب گامزن ہو سکے؟ دیکھیں گورنمنٹ جو ہے نا یہ ایک سمجھے کہ یہ جو کرونا ہے نا یہ ایک کنواں ہے, اور جو آپ کی معیشت ہے اس کو آپ کھائی کے ساتھ اپنا تعبیر کر لیں. تو اگر ہم صرف کرونا بچاتے رہیں گے, کنویں میں نہیں گریں گے تو پھر ہم کھائی میں گر جائیں گے. اگر ہم کھائی میں گرتے ہیں تو پھر کھائی سے اوپر چڑھنا, یہ ریوائول آف اکانومی, یہ بہت مشکل ہو جائے گا, اور جتنا آپ اس کو ڈیلے کرتے جائیں گے اتنا مشکل ہو جائے گا. اس لیے ہمیں دونوں کو بین لے کے چلنا ہے, کرونا سے بھی بچنا ہے, ہمیں اپنی معیشت کی کرونا کو بھی بچانا ہے. یہ دونوں چیزوں کو بین لے کے چلیں گے تو چیزیں آگے بہتر ہو سکیں گی, ادروائز چیزیں اور ورس کنڈیشن میں چلی جائیں گی. جی تو ناظرین, آپ نے لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے پریزیڈنٹ جناب عرفان اقبال شیخ صاحب سے باتیں سنی. ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ کب تک کھلے گا اور اس کے معیشت پہ کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں. INN کے ساتھ اسد اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.